اللہ تک پہنچنے کے لیے نا پوری محنت کرو, اپنی ریشنالٹی لگاؤ, سائنس لگاؤ, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جو تمہیں آتا ہے نا, عقل سمجھ لگاؤ, حتیٰ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے کہا سمعنا واطعنا. دیکھو ہمیں کیا پتا انجلز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اللہ نے بتایا تو پتا ہے نا, ہمیں کیا پتا جنت جہنم ہے. اس کا مطلب کہ جنات کا انکار انسان اگر کرتا ہے تو پھر باقی چیزوں کا بھی انکار اس کو کرنا چاہیے, ملائکہ کا بھی کرنا چاہیے, وہ بھی تو سارے غیب میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب کیا ہے؟ غیب یہ کہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لی بات. تو اللہ کو ماننے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم, اللہ نہ کرے ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم پتہ کرتے ہیں یار پنڈی اسلام آباد کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے. پتہ چلتا ہے کہ لیٹ سپوز شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد بیٹھتے ہیں, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہ آپ تو واقعی بیٹھتے ہیں اللہ عالم, لیکن لیٹ سپوز کہ شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد کارڈیولوجسٹ بیٹھتے ہیں, اور آپ نے ریسرچ میں پتہ کیا, لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یار ان سے اچھا کارڈیولوجسٹ ہے کوئی نہیں. آپ نے اپنی عقل سمجھ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعین کیا, آپ ان کے آفس میں گئے, ساری ڈگریاں سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں, پتہ چلا ان کا کوئی 35 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے. اب آپ بڑے تسلی ہوگی کہ ماشاءاللہ آئی ایم ان دا رائٹ پلیس, ٹھیک ہے. مجھے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی, میں گیا, مجھے خود آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, سمجھ میں آ گئی کہ ہی از دا رائٹ پرسن. انہوں نے اب آپ کو کہا کہ بھائی یہ میڈیسن کھانی ہے, یہ ایکسرسائز کرنی ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اب ان سے بحث کوئی نہیں کرے گا کیوں کرنی ہے, اچھا اس کی فارمولا کیا ہے میڈیسن کا, یہ کیا ہے, آپ ان سے بحث کریں گے کہ بیٹا نکلو یہاں سے باہر, ٹھیک ہے نا, میں ڈاکٹر ہوں یا آپ ہیں, میں نے ٹھیک ہے, 35 سال پہلے لگایا, میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے, یو ایس ایم ایل کیا ہے, فلاٹا, تم کہاں سے آئے جمعہ. تو ہم انہیں بلیو کرتے ہیں زیادہ, کرتے ہیں, بالکل ہم اسلام کو ڈاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں وہ ہمیں پتا نا کہ ہمیں وہ بندہ ہمارے سے بہتر جانتا ہے, رائٹ. اگر وہ ہمیں کوئی بھی میڈیسن دے دے, ہم نے کون سا اس میڈیسن کو, ہمیں پتا ہے اس میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بات سراخوں پہ. تو لیکن عالم کہے 30-35 سال کے بعد کہ میں قرآن و حدیث سے, جو کہ عالم ربانی ہے, جو کہ سنسیئر ہے لوگوں کی نظر میں بھی اور خود بھی, تو اس کی بات کو ہم اکثر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ اتنا کہ معالج کے کہنے پر خواتین جو ہیں وہ ملتانی مٹی بھی منہ پہ لگا رہی ہیں. مٹی لگا رہی ہیں. مطلب آپ اس کی کیا لاجک بنا سکتے ہیں؟ لاجک یہ ہے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کرتی ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا, وہ اس سورس کو ٹرسٹ کرتی ہیں جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے. سو ہمارے لیے اسلامک ڈاکٹرز میں بھی بہت سارے بچرز بھی ہیں, بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے پروفیشن کو اپنا پیسے کمانے ذریعے بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر سارے بہت نیک پارسا ہیں تو آپ ڈاکٹر کی فیلڈ ہی بہت اچھی ہے, آپ سب پہ بلیو کرتے ہو. حالانکہ بہت ورسٹ کیسز ہیں. میں علی میڈیکل ہاسپٹل میں جب کام کرتا تھا, ایسے کیسز آتے تھے کہ آپ یقین جانے ڈاکٹرز نے تو اندر اس ہاسپٹل میں نہیں, ڈفرنٹ اور ہاسپٹلز میں پوری کینچی اندر بھول گئے, پورا جو ہے نا ایک وہ جو گاز ہوتا ہے وہ اندر بھول گئے آپریشن کے دوران. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں پتہ لگ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس نے ایک چاپ شاپ کھولی ہوئی ہے, یہ وہاں پہ جو ہے نا یہ ہر کسی کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ہیومن ایرر کا مارجن تو خیر ہوتا ہی ہے, لیکن اصل میں ہر فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ معروف ہو جاتے ہیں. مطلب جس جگہ پہ بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ میڈیسن میں ہو یا آپ انجینئرنگ میں ہو, تو جو لوگ بھی اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, وہ سم اور دی ادر ہر کسی کی زبان پہ انہیں کا نام ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا صحیح ہے, اپنے کام کا ماسٹر ہے. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بائکس کی بات کر رہے تھے, ہمیں پتا ہے کہ بائکس میں بھی ریپیئرنگ میں بندہ کون اچھا ہے, کون 2 نمبر ہے. تو the thing is کہ یہ کوئی مکینک ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو, پتہ لگ جاتا ہے. سو وہ ہم اس ایکسپرٹ تک پہنچنے کے لیے نا محنت چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اپنی عقل سمجھ لگاتے ہو, یہ نہیں کرتے کہ جی آنکھیں بند کی اور کسی کو بھی پکڑ لیا, ایسا نہیں ہم کرتے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک ڈس بلیور ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پوری عقل سمجھ لگا دے. جب اللہ تک پہنچ جائے پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ جی قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن آئے گا, بس بات ہی ختم ہوگی. بس اس پہ ریسرچ کر لے کہ جو حدیث اللہ کی سے منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بالکل اس میں آتھینٹسٹی کر لے. جب وہ بھی پروو ہوگی کہ ہاں یہ حدیث بھی آتھینٹک ہے, قرآن میں تو لوگوں کو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے, اور قرآن میں بھی ڈفرنٹ تحریفات کرنے کی الفرقان کے نام سے کوشش کی گئی ہیں. حدیث میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں برسائے, انہوں نے بھی چھانٹی کر دی ہے, اسکروٹنی کر دی ہے کہ کون سے حدیث کون سے نہیں ہیں. تو جب حدیث صحیح کا حکم پتہ لگ گیا تو پھر سمعنا اور صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایز اف آپ وہ حدیث جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے سن رہے ہیں. یعنی جو محدثین نے اس کے پیچھے محنت کی ہے کہ کیا یہ واقعی میں جو حدیث تھی, کیا یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے یا نہیں کیے. اور اتنا سخت کرائٹیریا اس کا, بہت سخت کرائٹیریا. یعنی کہ اگر آپ اصول الحدیث پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتنا سخت کرائٹیریا. سو ونس یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ بات جو بھی بات ہے دین کی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے, اس کے بعد جو بات ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر اب مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, اب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اب کوئی بندہ کہ جی میں تو نہیں مانتا, میری عقل میں بات نہیں آ رہی. یا بندہ یہ کہ یار یہ جو
سیدنا سلیمان کا واقعہ ہے, یہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ سیدنا سلیمان نے کیسے وہ جو ہے نا وہ حدود سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ چونٹی سے کی بھی بات سن رہے ہیں اور وہ جنات سے بھی بات کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہوا, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہی آپ کی عقل اتنی سی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے, اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے.